بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 28 اور 29 نومبر کی درمیانی شب تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. 28 نومبر پورے کا پورا دن گزر گیا اور یہ آج آخری دن تھا آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی 3 سالہ مدت ملازمت کا، اور اس طریقے سے ان کا یہ پیریڈ پورا ہوا. اور ابھی تک جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت 28 اور 29 نومبر کی درمیانی شب ہے اور تقریباً وقت ہوا جاتا ہے 12 بج چکے ہیں اور نوٹیفیکیشن تاحال نہیں ہوا. اس نوٹیفیکیشن میں تاخیر کی وجہ سے بہت ساری قیاس آرائیاں جنم لے رہی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ شہباز شریف صاحب عین نازک موقع پہ، کیونکہ اس سے بڑا نازک موڑ اور نازک موقع ہو نہیں سکتا، جب نوٹیفیکیشن ہونا تھا تو وہ پاکستان سے باہر ہیں، پہلے بحرین اور اس کے بعد پھر لندن. یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا ابھی بھی کچھ پس پردہ معاملات طے کیے جا رہے ہیں، گیو اینڈ ٹیک ہو رہا ہے، پاور شیئرنگ فارمولا ڈسکس ہو رہا ہے، یا پھر ڈیمانڈ لسٹ ہے فیلڈ مارشل کے لیے کہ جناب پہلے آپ یہ چیزیں پوری کریں اس کے بعد پھر ہم نوٹیفیکیشن کریں گے؟ بہرحال یہ جب تک نوٹیفیکیشن ہو نہیں جاتا تب تک یہ قیاس آرائیاں جنم لیتی رہیں گی. آج جو گزشتہ دن تھا وہ گزرا، اس میں بھی پاکستان اس وقت عالمی اخبارات، عالمی میڈیا اور عالمی اداروں کی خبروں کی زینت بن چکا ہے. اس کی وجہ ہے عمران خان صاحب کا معاملہ. اب معاملہ زیادہ سنگین ہو گیا ہے. عمران خان صاحب کے بارے میں دفتر خارجہ میں بھی اب سوالات اٹھ رہے ہیں، اور پاکستان سے عالمی فورمز پہ بنیادی انسانی حقوق کی عالمی تنظیمیں، جمہوریت کا تحفظ کرنے والے عالمی ادارے، وہاں سے سوال پوچھا جا رہا ہے گورنمنٹ آف پاکستان سے، اور عالمی سفارتکار اپنے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہو چکے ہیں. وہ بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ عمران خان کس حالت میں ہے اور آخر کیا وجہ ہے کہ انہیں غیر قانونی طور پر قید تنہائی میں کیوں رکھا جا رہا ہے، اور وہ کون سے معاملات ہیں، کیا وہ صحت مند ہیں، کیا ان کی صحت ٹھیک ہے، کیا وہ واقعتاً اڈیالہ میں ہیں یا نہیں ہیں. یہ سارے سوالات اب پوچھے جا رہے ہیں، اور اب حکومت پاکستان کو، جو کہ فارم 47 کی جعلی سرکار ہے، اس کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کیا ہوا؟ 1 مہینہ ہونے کو ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ قید تنہائی میں ہیں. ان کی بیٹوں کے ساتھ بھی فون پہ بات نہیں کروائی گئی، اور ان کے ذاتی معالج جو ہیں ان کو تو کئی مہینوں سے ایکسیس نہیں دی گئی. اور پھر یہ کہ ان کی اپنی جو میڈیکل رپورٹ ہے جو سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹرز کرتے ہیں، وہ بھی ان کی فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی. یہ سب کچھ اپنی جگہ پہ موجود ہے. کل سہیل آفریدی صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں نے، اپوزیشن جماعتوں کے رہنماؤں نے، متحدہ اپوزیشن نے، سب نے مل کر دھرنا دیا اور ساری رات دھرنا دیا، لیکن ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اس کے بعد سارا دن عدالتوں کا دروازے کھٹکھٹاتے رہے، اور سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہیں، تیسرا بڑا صوبہ ہے اور ان کی نمائندگی کر رہے ہیں، منتخب ہیں وہ بھی، اور ان کے ساتھ عمران خان صاحب کے فیملی ممبرز، علیمہ خان صاحبہ، ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا، سینئر وکلا، وہ بھی کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سارا دن کوشش کرتے رہے کہ ان کے مقدمے کی سماعت ہو، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے ملاقات ہو سکے، لیکن ملاقات نہیں ہوئی. بالآخر انہوں نے ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی. محمود خان اچھے صاحب، اور جو کہ لیڈر آف اپوزیشن ہیں، اور تحریک تحفظ آئین پاکستان جو متحدہ اپوزیشن جماعتوں کا ایک اتحاد ہے، انہوں نے بھی کل اعلان کیا ہے کہ ہم تیاری کر رہے ہیں اور ہماری شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے، اور ابھی تک ہم نے احتجاج کی کال نہیں دی، اور جب ہم احتجاج کی کال دیں گے تو پھر ساری دنیا دیکھے گی. سہیل آفریدی صاحب نے بھی اس سے بھی زیادہ سخت گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ ہم جب آئیں گے اگلی دفعہ، اور شفیع جان صاحب نے بھی کہا کہ جب ہم اگلی دفعہ آئیں گے اور منظم انداز میں آئیں گے، کوشش تیاری کر کے آئیں گے، تو پھر یہ ہمیں روک نہیں سکیں گے. یہ ایک طرف چل رہا ہے معاملہ. تو کل سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے تو ملاقات سے ہی انکار کر دیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے ملاقات نہیں کی، ایون ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا سے بھی ملاقات نہیں کی. علیمہ خان صاحبہ بھی کوشش کرتی رہیں. بہرحال ایک توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہے جیل حکام کے خلاف، اور پولیس ناکے اور انچارج جو اعزاز
ہے اس کے خلاف باقاعدہ طور پہ درخواست دائر کر دی گئی ہے، اور اس میں یہی بنیادی نقطہ ہے کہ جناب ہماری ملاقات کیوں نہیں کروائی جا رہی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا پاسپورٹ بلاک ہے اور ان کو کسی قسم کے سفر کی سہولت نہیں ہے، بیرون ملک نہیں جا سکتے، جبکہ دوسری جانب جو ایک کرپٹ خاندان جن کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو مسلسل اعلیٰ ترین سہولیات میسر ہیں اور ان کی طرف سے کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچائی جا رہی۔ اب اگلی خبر ذرا بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ کہ جو جہاں سے بات چلتی ہے کہ جناب معاملات جو ہیں وہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہے، نوٹیفیکیشن کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جو ہے وہ بھی ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کا عہدہ بھی ختم ہو چکا اور جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹر کا سٹیٹس بھی ختم ہو چکا، اور امکان یہی تھا کہ جیسے ہی وہ ریٹائر ہوں گے اگلے ہی لمحے نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، تو 27 بھی گزر گئی، 28 بھی گزر گئی۔ اب کل میاں صاحب، بڑے انقلابی میاں صاحب جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے ایک ڈیمانڈ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کو لانے والوں کا احتساب کیا جائے، ان مجرموں کا احتساب کیا جائے۔ ان کا خیال تھا جنرل باجوہ صاحب کی طرف اور ججز کی طرف، یعنی کہ جنہوں نے نواز شریف صاحب کو سزا سنائی انہیں بھی سزا سنائی جائے، اور جس فوجی قیادت نے نواز شریف صاحب کو پاناما میں بچانے میں مدد نہیں کی ان کو بھی سزا سنائی جائے۔ ہاں، ان کے لیے عام معافی ہے نواز شریف صاحب کے لیے کہ جنہوں نے ان کے تمام مقدمات ختم کروا دیے، ان کے لیے معافی، باقی سب مجرم۔ تو خیر انہوں نے یہ کہا، اور ان کا واضح اشارہ تھا کہ سب کا احتساب کیا جائے، یعنی کہ پوری کی پوری فوجی قیادت بقول نواز شریف صاحب کے ان کو الٹا لٹکا دیا جائے، جو ان کے پاس ایک لسٹ موجود ہے وہ اور ان کے حواریوں کے پاس، اس کے اکارڈنگلی یہ سب کچھ کیا جائے۔ تو میاں صاحب کی یہ ڈیمانڈ آ گئی، سب انقلابی بہت خوش ہوئے، کیونکہ میاں صاحب کی یہ تقریر تھی جو ہارے ہوئے الیکشن کے بارے میں، ہارے ہوئے الیکشن کی بھی آپ کو میں آگے جا کے تفصیل بتاتا ہوں، بلکہ ابھی سن لیں، اس کے بعد پھر میں اگلی گفتگو کی طرف جاؤں گا۔ فیفن جو کہ تنظیم ہے، غیر سرکاری تنظیم ہے، انہوں نے ضمنی الیکشن جو ہوا اتوار کو اس کا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے 4 باتیں بتائی ہیں، 4 باتوں کی وجہ سے یہ ضمنی الیکشن متنازع ترین ہے اور غیر شفاف ہے۔ یہ دیانتداری سے الیکشن نہیں ہوا، نہ یہ فری تھا، نہ فیئر تھا، نہ شفاف تھا، نہ غیر جانبدار تھا، اور اس میں بھی ایک پوری کی پوری فہرست آ گئی ہے۔ نمبر 1 یہ کہ ٹرن آؤٹ ہے وہ بہت کم رہا، یعنی کہ ووٹ جو ہیں ووٹرز نہ ہونے کے برابر آئے، جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے زیادہ کر کے تھوڑا سا اپنی فیس سیونگ کرنے کی کوشش، لیکن انہوں نے کہا کہ ٹرن آؤٹ انتہائی خطرناک حد تک کم تھا، لوگوں نے ووٹ نہیں دیا کیونکہ عمران خان صاحب نے بائیکاٹ کا کہہ رکھا تھا، اس لیے انہوں نے اس سسٹم پر عدم اعتماد کا اظہار کیا۔ اگلی بات انہوں نے کہی کہ پریزائڈنگ افسروں نے جانبدارانہ مظاہرہ کیا اور بہت سارے بیلٹ پیپر پہلے سے دستخط شدہ رکھے ہوئے تھے، اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بھی ووٹر جاتا ہے وہ اس کے اوپر لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد بیلٹ پیپر پھاڑا جاتا ہے، فوری دستخط کیے جاتے ہیں اور اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ آپ جا کے ووٹ کاسٹ کر دیں۔ لیکن فیفن کی رپورٹ کے مطابق بے شمار جو انہوں نے وزٹ کیا، بے شمار پیپرز پہلے سے دستخط شدہ رکھے ہوئے تھے۔ اس کے بعد فارم 45 پہلے سے دستخط شدہ موجود تھے، لیکن یہ پریزائڈنگ افسروں نے فارم 45 نہیں دیے پولنگ ایجنٹس کو، اور جو کہ موجود تھے۔ یہ 1 نہیں 2 نہیں، یہ 20 اور سینکڑوں پولنگ اسٹیشن پہ ہوا ہے۔ فارم 45 نہیں، فارم 46 نہیں تھے، 46 نہیں تھے، اور یہ سب کچھ ہوا۔ یہ ساری کی ساری دھاندلی ضمنی الیکشن کی گئی۔ اور اب ایک اور اقرار کر لیا گیا ہے کہ جو بائیکاٹ کا کہا گیا تھا، عمران خان صاحب نے سارے الیکشن کا بائیکاٹ کا کہا تھا، ہری پور کا بھی کہا تھا، لاہور کا بھی کہا تھا، لیکن ہری پور اور لاہور میں عمران خان صاحب کی ہدایات پر عمل نہیں کیا گیا۔ شہرام ترکئی نے کہا کہ عمران خان درست نکلے اور ہمیں وہاں پہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا تاکہ یہ مزید ایکسپوز ہوتے، تو یہ بات بھی سامنے آئی ہے۔ آگے آپ کو میں بتاتا ہوں جی کہ جو ضمنی الیکشن سے متعلق
جو فافن کی رپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے پہلے پتن کی رپورٹ آ چکی تھی جنرل الیکشن 8 فروری 2024 کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پتن کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل مبصرین ان کی بھی رپورٹ آ چکی ہے کامن ویلتھ کی 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بارے میں، یورپی یونین کی بھی رپورٹ آ چکی ہے، تو لہٰذا کچھ بھی نہیں بدلا، اور نہ صرف بدلا نہیں بلکہ سب کچھ ہی پہلے سے زیادہ جو ہے وہ بددیانتی کا مظاہرہ کیا گیا۔ اور آگے جا کے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی کہ کہتے ہیں کہ مشاہدے کے مطابق پولنگ ایجنٹس کو فارم 45 فراہم نہیں کیا، اور 19% پولنگ اسٹیشن پر فارم 45 کو باہر بھی آویزاں نہیں کیا گیا، اور 46 پولنگ ایجنٹس کو جو پولنگ وہ فارم ہیں وہ نہیں دیے گئے۔ 43% مشاہدہ پولنگ اسٹیشنوں پر پریزائڈنگ افسران نے پولنگ ایجنٹ سے فارمز پر دستخط نہیں کروائے۔ یہ مختصر آپ کو بتا رہا ہوں جو آیا ہے۔ مرد و خواتین دونوں کے لیے 23% تک کم رہا، جو کہ مجموعی ٹرن تھا وہ اس سے بھی کم رہا، اور ٹرن آؤٹ 50% سے زیادہ ریکارڈ ہوا۔ صرف ایک حلقہ ایسا تھا جہاں ٹرن آؤٹ 50% سے زیادہ تھا، یعنی جہاں ٹھپے لگائے گئے صرف ایک حلقے میں ایک میں زیادہ ٹھپے لگائے گئے تو وہاں 50% ہو گیا، باقی سب کا ٹرن آؤٹ کم رہا۔ تو یہ تو ہے فافن کی رپورٹ۔ اب ذرا آپ کو میں سنواتا ہوں وہ بات جو کہ آپ سننے کے لیے یقیناً بے چین ہوں گے، اور وہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو انقلابی بن کر آئے تھے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اور کل انہوں نے ایک دھماکہ دار گفتگو پرسوں کی تھی، لیکن کل آئے ہیں جی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد صاحب، اور انہوں نے آ کے بتایا کہ میاں صاحب کی ہوا نکل گئی ہے، اور میاں صاحب نے یہ بات نہیں کی۔ میاں صاحب نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہو سکتا ہے، لہذا انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے، اور عمران خان کو لانے والے ذمہ دار ہیں، سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ بیان دیا گیا ہے۔ انہیں قطعی طور پر یہ نہیں کہا کہ کسی کو پکڑ کر ٹانگ دو۔ میں ذرا آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ پہلے ذرا ملک احمد خان صاحب کی وضاحت سن لیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ پھر ایک علیحدہ رنگ دیا گیا، اور کل پھر یہ کہا گیا رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو لے کر کہ بیانیے کا بوجھ میاں صاحب نے کب کہا کہ کسی کو پکڑ کے ٹانگ دو اور ایسا کرو ویسا کرو۔ میں نے وہ ان کی پوری بات سنی ہے، اس میں قطعی طور پہ جو کل سارا دن وہ ڈیمانسٹریٹ کرتی رہی ساری بات۔ اب میں کیونکہ پارٹی پوزیشن سے بات کر نہیں سکتا، میرے حدود و قیود ہیں، لیکن اگر سیاق و سباق اور اس پوری تقریر، کیونکہ وہ ایک گفتگو تھی، وہ ایسی گفتگو تھی جو میاں صاحب آپ کو پتہ ہے از اے ویری ایکسپریسو مین، بڑے مؤثر انداز میں بات کرتے ہیں، ان کی بات لوگوں کے دلوں کو چھوتی ہے۔ میں ہمیشہ سے ان کی اس ریٹرک کا اور تکرار کا، ان کے انداز تقریر کا میں بڑا مداح رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ نوحہ کنا تھے، اور میں نے ان کی گفتگو سنی ہے، بڑی امپریسو گفتگو تھی میاں صاحب کی، تو بہت اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا، لیکن میں آپ کو میاں صاحب کی ہی گفتگو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ میاں صاحب نے کس جوش اور جذبے کے ساتھ یہ ساری بات کی۔ ذرا سنیے کہ میاں صاحب کیا کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ ان کا بیانیہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کا بیانیہ کیا تھا؟ یہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ، اور لکھی ہوئی تقریر پڑھ رہے تھے، نوٹس لکھ کر لائے تھے، اور یقیناً پرویز رشید صاحب اور مریم صاحبہ نے لکھ کر دیے ہوں گے، اور کیونکہ عرفان صدیقی صاحب تو مرحوم ہو چکے، اب پرویز رشید صاحب ہی ہیں، انہوں نے لکھ کر دیا ہوں گے کہ جناب میاں صاحب یہ بات ضرور کہنی ہے، اور الٹا لٹکانا ضرور ہے۔ تو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہوا نکال دی گئی ہے، اور انہیں بتا دیا گیا ہے کہ جناب آپ اپنی اوقات کار میں رہیں، اور ملک احمد خان صاحب کو اس کام کے لیے انہیں چنا گیا، اور انہوں نے یہ بات بتائی، اور یہ ہے صورتحال، یہ ہے سچویشن۔ بس اتنی ان کی لیڈرشپ کا یہی ٹوٹل اوقات کار ہے جو کہ یہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کچھ اور کرتے ہیں کچھ۔ بہرحال باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اور تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور تیاریاں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کی جا رہی ہیں، اور دوسرا یہ کہ اب دفتر خارجہ کو بھی بولنا پڑ گیا ہے،
اور وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہم اس میں شامل نہیں ہیں، اور عمران خان صاحب کے صحت کے بارے میں خبریں جو ہیں وہ غلط پھیلائی جا رہی ہیں۔ اگلی خبر ہے شہید ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے وفاقی غیر آئینی متنازع عدالت کے سامنے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس روزی خان صاحب پر مشتمل 2 رکنی بینچ 3 دسمبر کو شہید ارشد شریف قتل کیس کی سماعت کرے گا، کیونکہ سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا تھا آج سے تقریباً 2.5 سال پہلے، اور ابھی تک یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور اس پہ کسی قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ تھے اس وقت ان کے سامنے یہ مقدمہ رکھا گیا کہ ایک کمیشن بنا دیا جائے، لیکن انہوں نے کمیشن بنانے کی درخواست کو بھی انٹرٹین نہیں کیا تھا، اور طویل سماعتوں کے بعد اس کو وہیں چھوڑ کر سپریم کورٹ میں آ گئے تھے۔ اب وہ بطور وفاقی آئینی عدالت متنازع ترین اس کے جج کے طور پر اس کیس کو سنیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔